امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث میں نبی نے فرمایا، کچھ لوگ آج کے قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے سونے اور چاندی کے پیالے ادا نہیں بلکہ میں محمد اپنے ہاتھوں سے پانی پلاواں گا، محبوب وہ کون ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے اپنے دل کی بات بھی نہیں منی، اپنے نفس کی بات بھی نہیں منی، اپنی بیوی کے اولاد کے بھائیوں کے ماں باپ کی بات بھی نہیں منی، جتنے رسول کی بات آ گئی ہے سارے ہاتھ کھڑے کر کے آ گیا ہے، میں سب کو چھوڑ سکتا لیکن میں رسول کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو میں نبی اپنے ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے جلدی کے بعد دسیا اے جنت والا راستہ ہے جہنم والا راستہ ہے، یہ کون والا جلدی کے بعد دس دے نبی نے اجازت دے دو، اے محبوبہ تے تو جو اتنا دور سفر کر کے آیا اتنی تیزی کے نال آیا ہے اونٹنی نو تیز دوڑا کے آیا ہے، کچھ رک جا ساڈے کول، تیری میزبانی کریے تیری مہمان نوازی کریے مہمان دے بڑے حق ہوتے ہیں میں بس بس اللہ دے نبی میں جلدی دے نال اپنی قوم دے کول جانا چاہتا ہوں، اپنی قوم دے لوگوں کو دسنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کو مدینے دے اندر مل کے آیا ہوں، اے میرے نبی نے جنت کا راستہ دسیا ہے تے اے راستہ میرے نبی نے جہنم کا دسیا ہے، میرے نبی آتے نے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا آتے بس بس بابو بھائی اجازت دے تو میں جانا چاہتا، میرے نبی الوداع کرتے ہیں سننا ذرا غور کرنا، پھر جو ہی اپنی اونٹنی کے سوار ہوتا ہے واپس چلتا ہے تھوڑا جیا چلتا ہے، اس کی اونٹنی کا پاؤں کسی بل کے اندر کسی سوراخ کے اندر پھنس جاتا ہے، اونٹنی گر جاتی ہے، ایڈی اونٹنی تو گر جاتا ہے، یہ سر نیچے لگتا ہے اور اتنے ہی فوت ہو جاتا ہے، میرے نبی کو اطلاع ملی ہے، محبوب نے فرمایا صحابہ جاؤ اٹھا کے میرے کول لے کے آؤ، نبی پاک علیہ السلام اپنی گود کے اندر دا سر رکھنا قریب اپنا میرے نبی منہ کر دینے پیار دینے واسطے جھٹکے دے نال میرے نبی اپنا چہرہ پیچھے کر لیتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تساں دیکھیا نا میرا اے صحابی بننے والا میرے کو جنت کا راستہ پوچھ کے جان والا میں دا بوسا لینے لگا میں پیار دینے لگا، بیٹا خوش نصیب ہے جس کی میت ہو سکے نبی سولو سولو ماشاءاللہ یہ پوری کرو ماشاءاللہ سوتا گیا بندہ کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا، ساڈا یقین ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبوب نے فرمایا تسی جانتے ہو میں کیوں چہرہ پیچھے ہٹایا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سان کوئی علم نہیں ہے، محبوب نے فرمایا دور کا سفر کر کے آنے والا بھوکا سی پیاسا سی جو ہی فوت ہوئے اللہ کے فرشتے جنت کے میوے دے کے بھیج دیتے ہیں، میں نے منہ قریب دیتا ہے فرشتے جنت کے میوے دے منہ دے اندر پا رہے ہیں، فرشتے جنت کے میوے دے منہ دے اندر پا رہے ہیں، عمل کی جستجو عمل کی خواہش سنے کہ دل سزا کے دل مردہ ہے عمل نہیں کیتا، آوالم نعمرکم قرآن کا غور کرنا، آوالم نعمرکم سورت فاطر 22واں پارہ سورت فاطر کی آیت نمبر 37، آوالم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم نذیر، اے اللہ میری عمر برباد ہو گئی، میری زندگی برباد ہو گئی، میں تے پورے ہی رہا بس دنیا تے یہی کام ہے پیسہ کمانا، یہی کام ہے اولاد پیدا کرنا، میں تے پورے ہی رہا دنیا تے یہی کام ہے کوٹیاں بنانا، میں تے پورے ہی رہا کہ لوگوں کو سبوت کرا کہ میرے دل کو سبوت
ہوتی ہے اللہ اکبر کبیرہ محبوب نے فرمایا کہ دنیا کا ہرس سے لالچ کی اللہ دنیا عطا فرما دے گا جنہیں جو دنیا کے طرف کی دیے اللہ ان سب کچھ عطا کر دے گا لیکن مالی میرے نبی نے فرمایا آخرت کے اندر کا کوئی حصہ نہیں ہوگے گا مقصد ہی دنیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حیا ہی نہیں ہے جس کو اللہ اس کے رسول کا حیا نہیں ہے وہ اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی طرح حیا کے اندر داخل ہوتے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے سردار ہونے باوجود امام الانبیاء ہونے باوجود جنت کے عظیم وارث ہونے باوجود طرح حیا کے اندر میرے نبی لوگوں کے ہاتھ میں پولیس کیا اے میرے اللہ رسوائی کو بچائی آخرت کی رسوائی بڑی ہے اللہ جلال کی قسم ہے میرے نبی تنہائی کے اندر روتے تھے ماشاء اللہ میرے محبوبہ تسی کیوں روتے ہو اے میرے محبوب تسی کیوں روتے ہو تو کہ اللہ نے امام الانبیاء بنایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کڑیاں پاکاں کرنی ہے ایک ویلا او بھی ہے جب میں محمد رسول اللہ نے کسی کو خیال نہیں کرنا یاد نہیں کرنا محبوب علیہ السلام جی کسی تے رحمت للعالمین ہوا وہاں تے اللہ نے شفاعت کا حق دینا ہے محبوب علیہ السلام جی پوری تے اللہ نے سفارش قبول کرنی ہے محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ نہیں سفارش کرنی ہے نہ ابراہیم کی سفارش قبول ہوئے گی نہ یوسف تے یونس کی سفارش قبول ہوئے گی نہ یعقوب علیہ السلام کی سفارش قبول ہوئے گی نہ عیسیٰ تے موسیٰ کی سفارش قبول ہوئے گی نہ آدم تے نوح کی سفارش قبول ہوئے گی صرف سفارش قبول ہوئی تے محمد رسول اللہ کی ہوئی ہے لیکن سوئے عائشہ تین مقام ایسے آئیں گے جس مقام تے میں محمد کسے کو یاد نہیں کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم وما صلی اللہ علیہ وسلم جی رحمت والا نبی یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کسی کو یاد نہیں کرتا جی محبوب نے فرمایا سب کو پہلی جگہ اندر میزان ترازو لگے گا میزان لگے گا تکڑی لگے گی کنڈا لگے گا دیہاتی ہو جنس دھوتے ہو ایک کلو وزن کسے اپنے دیندے یعنی پانی لایا ہے خرچہ کیتا ہے کھادا لایا ہے یعنی زمین میں ایک ایک انچ واسطے قتل ہو جاتے ہیں پانی کی باری پہ منو گھاٹا نہ آ جائے حالانکہ دنیا کی زندگی تے ہے ہی گھاٹے کا سامان دنیا کی زندگی تے ہے ہی گھاٹے کا سامان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ہائے کبھی تیرے قرآن میں نال تشکلہ ہوگا قرآن دے ایوے ہی آتے آتے کہ روز معاشر میں اللہ کہاں گا پڑھتا جا قرآن تینوں جدوں ہی ٹائم ملتا سی قرآن پڑھتا سی میں اج اے پڑھ لواں اینوں سکھ لواں یا ترجمہ پڑھ لواں میرا کتنا شغف سی قرآن چل جا قرآن دے نال اپنی منزل پہ چلا جا تے عمل بھی کیتا ہے محبوب نے فرمایا ان المیزان میزان ترازو لگے گا تکڑی لگے گی گدا لگے گا اللہ تعالیٰ فرمان گے لے کے آؤ یہ اس کا اس انسان کا جڑا انسان دنیا کے اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتا ہے میرے کیا بڑھیا ہے میں بڑا نیک ہوں پتہ ہے ہارے کو اپنا ہوتا ہے میں نے اپنا پتہ ہے کون اپنا ہارے کو اپنا تو میں کتنا کہ نہیں کام کا کتنا کرنا نہ اللہ کا میں کتنی اخلاقات کر چکا ابن مسعود ایویں نہیں غش پا رہے نبی پاک کا صحابی ابن مسعود درخت پہ چڑھے نے مسواک کرنے واسطے صحابہ نے مزاق اڑایا ابن مسعود کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ابن مسعود شرمندگی محسوس ہوئی کسی کا مزاح ہو گئے
صحابہ نبی پاک کے کول بیٹھے میرے رسول نے شکایت کر محبوب جی تھوڑے صحابہ میرا مزاق اڑاتے ہیں چھوٹی چھوٹی محبوب نے فرمایا تسی نہیں جانتے میرے ابن مسعود کو تہاڈی نگاہ دے اندر قد چھوٹا ہے پنڈلیاں چھوٹیاں نے لیکن روزے محشر اللہ کی پنڈلی نو ایک ترازو کے اندر رکھے گا دوسری پنڈلی کے اندر پہاڑ اللہ رکھ دے گا ابن مسعود کی پنڈلی کا بھار اور پہاڑ زیادہ ہو جائے گا یہ وزن پیسے کا نہیں ہے یہ وزن برادری کا نہیں ہے یہ وزن محمد کی اطاعت کا ہے جنہیں دنیا سے میرے نبی کی قدر کی تھی ہے قدر جانن والے لوگوں اللہ اکبر کبیرہ جنہیں قدر کی تھی اللہ کی قسم آج کے مدینے میں محمد کے نام لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود روتے ہیں کسی نے آتے ہیں ابن مسعود کیوں رو رہے ہو فرمایا آج میں اپنی زندگی کا حساب کیتا ہے کتنے ہزار دن میری زندگی دے پڑے ہیں اگر میں روزانہ ایک گناہ بھی کیتا ہوں میری زندگی دے کتنے ہزار گناہ پڑ گئے یہ خیال تو آتا ہے جو اللہ کی محبت ہو ورنہ سانو دے خیال سے کیسے آتا ہے ساڑھے تے شیطان اتنا دنیا کو سوار کر دیتا ہے کہ دو چار نہیں چکر اور کوئی گل نہیں پڑی بس بڑے بڑے جوان بڑے بڑے خواب میں کھڑوا لے چلے گئے محبوب نے فرمایا اے شام کل میزان لگ جائے گا ترازو لگ جائے گا میں محمد بھی موجود ہوں گا ساری کائنات موجود ہوئے گی یہ دنیا میں اپنی جھوٹی عزت دیکھے کھڑے کروانا لوگوں تباہ کے رکھوانا لوگوں کے اوپر اپنا جناب طاقت کا روک دکھانا میرے اللہ کے سامنے تے پوری کائنات کے سامنے تے عزت ذلیل ہو جائے گا ترازو لگ جائے گا ترازو لگ جائے گا تیری نیکیاں بھی تیرے گناہ بھی سب کچھ سامنے لیکن سب تو بھاری گناہ دے رہا قیامت والے دن تیرے نام اعمال کے اندر ہوئے گا تو اللہ اور رسول کی مخالفت ہوگا سب تو بھاری گناہ روز معاشرت جو انسانیت کو برباد کرے گا نا وہ اللہ اور رسول کی مخالفت ہوگا اور سوچو اسی کتنی مخالفت کر چکے ہیں اللہ اور رسول کتنے معاملات کے اندر کر چکے ہیں ایک حدیث کے اندر امام الانبیاء نے فرمایا 60 سال کا ذکر ایک قدر 40 سال کا ذکر جتنا 40 سال تک ہدایت نہیں ملی تو ڈر اللہ کو توبہ کرتا ہے تو بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے تیرا دل مردہ اور سیاہ ہو چکا ہے کہ 40 سال پہ تو ہدایت نہیں نصیب ہوئی 40 سال تو میں ہدایت ہے پھر اللہ نے تیری بات کو دراز کر دی کہ تیری عمر 60 سال چلی گئی پھر بھی تینوں ہدایت نہیں ملی محبوب نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کا دن کوئی دلیل نہیں ہوئے گی ایک ہی آخے گا اے اللہ ساری باتیں سن لو اللہ اکبر کرے سورۃ واقعہ پڑھے گا سورۃ واقعہ کی تلاوت کی ہوئی اِنَّا انشَأْنَاهُنَّ انشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا پڑھتے جائیے سورۃ واقعہ اٹھاتے تک تاریخ پڑھیے رون کے چیخر کے چلان کے اللہ ساری گل تے سن لو جی اللہ کی ساری بات تے سن لو جی اللہ فرمان کے لا یکلمون میں اللہ تمہارے نال کلام ہی نہیں کرنا جنوں 60 سال تے 40 سال تک قرآن نہیں سمجھا سکیا صاحب قرآن محمد رسول اللہ کی حدیث جدا دل نرم نہیں کر سکی 40 سال کی نماز جنوں ہدایت نہیں دے سکی پہلی سبدیاں نمازاں تے اذاناں تے تہجداں جنوں ہدایت نہیں دے سکیاں اجو اللہ میرے نال کلام اللہ فرمان کے چلے جاؤ میں تمہارے کلام ہی نہیں کرنا لوگوں غور کرنا اللہ تعالی جلال کی قسم ہے میں اللہ کی عزت کی قسم ہے تیری ماں بھی تے موجود ہوئے گی تیرا باپ بھی تے موجود ہوئے گا جڑا سب
بڑا لنگوٹیا تے ملوانا میرا مہر